بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو سب سے پہلے روحانی چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے دو ایسے صفاتی ناموں کے وظیفے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کی برکت سے نہ صرف آپ کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت اور ہر دعا بھی پوری ہوگی۔ یہ دو نام ہیں یا مصور اور یا غفار۔ کیا آپ ایک خوبصورت اولاد چاہتے ہیں، بے انتہا بخشش چاہتے ہیں اور عزت کی فراگی بھی چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم وظیفہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دو ناموں کے لیے 10 صفاتی فوائد بھی لے کر آئے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار بھی ادا کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام یا مصور کا مطلب ہے صورت بنانے والا، تصویر بنانے والا، جو ہر چیز کو ایک خاص شکل اور ڈیزائن عطا کرتا ہے۔ جو شخص اس نام کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور اس کے جسم کو بہترین شکل عطا فرما دیتا ہے اور آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یا مصور کے سب سے پہلے 5 بڑے فوائد عطا فرماتے ہیں۔ اولاد کی خواہش کی تکمیل، خاص طور پر جو والدین اولاد نرینہ یا نیک اور خوبصورت اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اگر وہ حاملہ ہونے سے قبل یا دوران حاملہ بھی یہ وظیفہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا فوائد سب سے اہم ہے نوجوانوں کے لیے، خوبصورتی اور صحت۔ اسے اسم مبارک کی برکت سے اللہ آپ کی ظاہر اور باطن کی صورت کو سنوارتا ہے اور بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرا فوائد مقصد کا حصول۔ اگر آپ کسی بڑے مقصد کے حصول میں مشکل محسوس کر رہے ہیں تو اس وظیفے سے آپ کے مقصد کو ایک صحیح سمت اور شکل ملتی ہے اور وہ آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ چوتھا فوائد ذہنی سکون اور اطمینان۔ یہ نام آپ کے منتشر خیالات کو ایک نئی صورت اور ترتیب دیتا ہے، جس سے ذہنی صورت جو ہے بے چینی میں مبتلا نہیں ہوتی اور آپ کا ذہن بھی پرسکون رہتا ہے۔ پانچواں فوائد ہے یا مصور کا۔ یا مصور کا ورد کرنے والے کے ہر مشکل کام کی صورت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ بتاتے ہیں یا غفورو کی جانب، جو کہ میں اب یا غفورو کے 5 فوائد آپ کے سامنے بیان فرمانے والا ہوں۔ ناظرین، دوسرے طاقتور نام یا غفورو کی طرف اس کا نام کا مطلب ہے بہت بخشنے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، جس کی بخشش کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری رحمت پر ہر چیز پر غالب ہے۔ اس نام کا ورد اللہ کے نام کے لیے کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی مدد عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے یا غفورو کا تمام گناہوں کی بخشش۔ اس نام کے ورد سے اللہ تعالیٰ پچھلے اور آنے والے تمام گناہوں معاف فرما دیتے ہیں اور آپ کا نام بخشش میں آ جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے رزق میں بے پناہ برکت اور فضیلت کے لیے۔ یا غفور کا وظیفہ غربت کو دور کرتا ہے اور رزق کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں سے گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق آتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے دل کا سکون اور اطمینان۔ مغفرت کے بعد انسان کے دل سے یہ خوف اور گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا دل ایمان کے نور سے بھر جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے یا غفورو کا غربت اور تندرستی کا خاتمہ۔ یہ وظیفہ دولت اور عزت کا ذریعہ ہے جسے آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے یا غفورو کا غصے اور برے اخلاق سے نجات۔ اس نام کا ورد کرنے سے انسان کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر برے اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے اور رب العالمین کی غیبانہ طور پر بھی اس کو مدد حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس معاملات کی جانب جو آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ معاملہ ہے وظیفے کا۔
آپ اگر یا مصور کو اور یا غفور کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کا برساؤ زیادہ کر دے گا اور آپ کو یہ 10 فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جو 10 مین فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 7 دن تک ادا کرنا ہے۔ 7 ڈیز میں آپ نے بلا ناغہ اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد مرد اور عورت اس وظیفے کو لازماً ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صافوں کا تنہائی کی عالم میں ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز آپ جتنی بھی ادا کرنا چاہتے ہیں آپ ظہر کی نماز اتنی ادا کر لیں، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے معاملات کو اپنے ذہن میں نشین کرنے ہیں۔ وہ معاملات آپ کے دعاؤں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مشکلات نجات کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور ان 10 فوائد کی جانب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن گما میں اپنے معاملات کو ذہن نشین کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا مصورو کو، یا مصورو، یا مصورو، یا مصورو۔ پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 101 مرتبہ یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو۔ معزز ناظرین، آپ نے ان 2 ناموں کو اگر پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ نے دعا کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو گوش گزار کرنا ہے، اپنی معاملات کو اپنی بیان فرمانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو ضرور سنتے ہوئے آپ کی مدد بھی فرمائیں گے، اور آپ کو اللہ رب العالمین کی غیبانہ طور پر مدد بھی فراہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، اگر آپ ایسے ہی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسماء حسنہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان۔